اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، وہ بھی بڑا اچھا بندہ تھا، وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ یہ سورہ صاد کی 30 نمبر کی آیت ہے۔ یہاں سے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، وہ بھی نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شاندار بادشاہت عطا فرمائی تھی، بے مثال بادشاہت، جس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں آئے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتے ہیں کہ کیا ہی بہترین بندہ تھا اور بڑا ہی اچھا پیارا بندہ تھا، انہو اواب، اور پھر فرما دیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے پاس عمدہ قسم کے گھوڑے پیش کیے گئے تو ان کے دیکھنے میں اس قدر مشغول ہو گئے۔ اس میں جو ہے ایک واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ شام کے وقت ان کے پاس کچھ گھوڑے پیش کیے گئے۔ صافنات الجیاد کا لفظ آیا ہے۔ صافنات الجیاد کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی عمدہ اور اصیل گھوڑے جو بہت ہی تیز رو ہو، اور جب کھڑے ہوں تو اچھل کود نہ کرے، بڑے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جب دوڑائے جائیں تو انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑیں، بڑے ہی اعلیٰ نسل کے گھوڑے۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ جب ان کے سامنے پیش کیے گئے، جو عصر کا وقت تھا، تو اس وقت وہ اس میں معائنے میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ نماز عصر کا وقت نکل گیا۔ تو چونکہ وہ یاد الہی سے غفلت کا سبب بن گیا تھا، اس لیے انہوں نے ان تمام گھوڑوں کو ذبح کر ڈالا۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پس نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ میں ان گھوڑوں کی محبت میں مشغول ہو کر اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو گیا، تاکہ آفتاب غروب ہو گیا، اور پھر ان گھوڑوں کو میرے سامنے لے آؤ۔ پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ واقعے میں جب گھوڑے ان کے پاس تھے اور وہ اس قدر مشغول ہو گئے تھے اس میں کہ منہمک ہو گئے تھے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور شام کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ عصر سے مغرب کے بیچ کا بہت ہی تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، وہ وقت نکل گیا اور سورج غروب ہو گیا، سورج آڑ میں آ گیا۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو متنبہ ہوئے اور جو ہے افسوس کرنے لگے، اور اپنے آپ میں یہ کہنے لگے کہ میں کس قدر جو ہے مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا۔ اس میں جو ہے خیر کا جو لفظ آیا ہے، قرآن کریم میں خیر کا لفظ نیکی کے کاموں کے لیے بھی آیا ہے اور مال کے لیے بھی آیا ہے۔ کثیر مال، اس کو بھی خیر ہی کہا ہے، اور یہاں پر بھی چونکہ گھوڑوں کا جو تذکرہ آ رہا ہے وہ بھی جو ہے مال ہی کی تعریف میں آتا ہے، کہ اس کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ محبت، مال کی محبت۔ تو اس میں آ کر انہوں نے یہ کہا کہ میں افسوس ہے مجھ پر کہ میں نے ایسا کام کیا۔ پھر فوراً انہوں نے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ وہ وقت بتایا جاتا ہے کہ عصر کا وقت تھا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عصر کی نماز ہو یا اور کوئی ایسا خاص وظیفہ جو عصر اور مغرب کے بیچ میں وہ اس کو پڑھتے تھے تو وہ ادا نہ کر سکے اس کی مشغولیت کی وجہ سے۔ تو ان کو بڑا افسوس ہوا اور تکلیف ہوئی، اس لیے انہوں نے حکم دے دیا کہ ان گھوڑوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جیسے ہی وہ گھوڑے ان کے سامنے لائے گئے تو انہوں نے ان کو ذبح کر ڈالا اور مار ڈالا۔ اس میں یہ جو لفظ آیا ہے بالسوق والاعناق، یعنی ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر انہوں نے تلوار پھیر کر ان کو قتل کر ڈالا۔ یہ اس وقت ان کی شریعت میں جیسا کہ گائے اور بکری کو ذبح کیا جانا جو ہے آج یعنی جائز ہے، ویسا ہی گھوڑوں کو بھی ذبح کیا جا سکتا تھا، ان کی شریعت میں حلال تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ایک جسد ان کی کرسی پر ڈال دیا گیا۔ اس کو دیکھتے ہی سلیمان علیہ السلام رجوع الی اللہ ہوئے اور توبہ کی۔ ایک تھڑ کے ڈال دینے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا واقعہ ہے، یعنی ایک جسد، مطلب یہ ہے کہ ایک دھڑ
جس کو ان کی کرسی پر ڈال دیا گیا تھا ایک آزمائش کے طور پر۔ اس میں یعنی کیا بات تھی، وہ کون سا دھڑ تھا اور وہ کیوں ڈالا گیا تھا اور کیا آزمائش تھی ان کا، اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں جو بخاری شریف میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں آج رات اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وظیفے زوجیت ادا کروں گا، اور ان سے ہر ایک سے ایک بچہ ہوگا، اور وہ بچہ جو ہے یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوگا، وہ سارے کے سارے شہسوار ہوں گے۔ یہ انہوں نے اس ارادے کا اظہار کیا، اور روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی 70 یا 90 کی بیویاں تھیں، تو اس کے تعلق سے انہوں نے جو ہے یہ ارادے کا اظہار کیا، یہ آرزو کی کہ ان تمام سے بچے پیدا ہوں گے اور پھر وہ سب کے سب شہسوار ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے اللہ کے نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا یہ بات کہہ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس آرزو کو جو ہے وہیں پر رکھ دیا اور جو ہے اس کو جو ہے ان کو عطا نہیں کیا، اور سوائے ایک بیوی کے، ایک زوج مطہرہ کے کہ کوئی بھی حاملہ نہیں ہوئی، اور وہ بھی جو ہے جو بچہ جنم دی وہ ایسا ناقص بچہ تھا اور مردہ تھا، تو اس کو جو ہے اس کے تعلق سے جو بتایا گیا ہے کہ کوئی ان کا خادم وہ جو ہے جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کو لا کر ان کے تخت پر رکھ کر چلا گیا۔ تو یہ اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے کہ ایک آزمائشی طور پر، اور اس میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مخرب بندے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی لغزش کو بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے اور ان کی فوراً گرفت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی جو ہے ایسے ہی جو ہے کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی سورہ کہف میں، جس کا تذکرہ آیا ہے کہ جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے یہودیوں کے اکسانے پر، 3 سوالات، جس کا تذکرہ سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تھا، اور جو ہے اصحاب کہف کے تعلق سے پوچھا گیا تھا کہ وہ نوجوان جو لوگوں کے ڈر سے جا کر ایک غار میں چھپ گئے تھے عبادت کرنے کی غرض سے، وہ کیا معاملہ تھا ان کا، اور ذوالقرنین بادشاہ کا کے تعلق سے دریافت کیا گیا تھا۔ یہ 3 سوالات یہودیوں نے انہیں مشرکین کو سکھایا تھی کہ یہ پوچھو جا کر ان سے، اگر یہ اس کے جوابات صحیح دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جیسا کہ عام معمول تھا کہ وہی آیا کرتی تھی، آپ نے کہہ دیا کہ میں کل کہہ دوں گا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ روایت میں بتایا جاتا ہے کہ آپ انتظار میں رہے، حضرت جبرائیل امین تشریف نہیں لائے اور وہی کا سلسلہ رکا ہوا تھا، آپ پریشان رہے۔ اس کے بعد 15 دن کے بعد جب وہی آئی تو سورہ کہف کی آیت آئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ ہرگز جو ہے کبھی بھی یہ بات نہیں کہنا کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب تک کہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ اللہ نے چاہا تو۔ اس میں غدن کا لفظ جو آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل قریب بھی ہو سکتا ہے، مستقبل بعید بھی ہو سکتا ہے۔ دور کا مستقبل یعنی 1-2 دن کے بعد یا 1-2 مہینے کے بعد یا 1-2 سال کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب کہیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، بندے کو یہ ادب سکھایا ہے کہ ایسا کوئی عزم کرے، ارادہ کرے کسی کام کے کرنے کا، تو اس کے کہتے وقت یعنی ہمیشہ یہی کہنا چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ یہ ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھایا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ ان کی جو ہے پکڑ اور گرفت کر کے بتاتے ہیں۔ ایسا ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ جب انہوں نے یہ عہد کر لیا لیکن اللہ نے چاہا تو نہیں کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی اور بتا دیا کہ یہ ہم نے اگر نہیں چاہا تو یہ نہیں ہو سکتا، اور ایک بھی بیوی کو ان کی جو ہے بچہ نہیں ہوا سوائے ناقص بچے کے۔ تو اس میں اسی کا تذکرہ ہے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اور کہا اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کیجیے جو میرے بعد کسی کی شایع نشان نہ ہو، بے شک آپ ہی بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ دونوں واقعات پیش آنے کے بعد انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش مانگی، اور پھر ایک بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے کر دی اور فرما دیا یعنی اے اللہ مجھے آپ
ایسی بادشاہت اور ایسی سلطنت عطا فرما دیجئے جو میرے بعد کسی کے لیے جو ہے مناسب نہ ہو، یعنی ایسی کہ وہ مجھ ہی کو ملے، اس کے بعد میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ دی جائے۔ کیونکہ یہ دو واقعات جو پیش آئے تھے، اس میں ایک تو یہ اس سے پہلے کا جو واقعہ آیا تھا کہ گھوڑوں کو ذبح کر دینے کا، وہ جہاد میں لے جانے والے گھوڑے تھے اور سواری کے گھوڑے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یعنی یاد الہی سے جو غفلت کا سبب بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو قربان کر دیا تھا، سارے کے سارے گھوڑے۔ اور دوسرا واقعہ جو یہ پیش آیا کہ انہوں نے جب یہ اللہ تمنا کی تھی، آرزو کی تھی کہ میرے جو ہے سارے بچے شہ سوار ہوں گے، یہ پیدا ہوں گے تو اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، لیکن ایک بھی پیدا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی کہ مجھے اولاد کی حاجت نہیں ہے، اب آپ نے جو ہے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت مجھے اولاد نہیں دی، یہ شہ سوار جسے میں نے جو ہے تمنا کی تھی، آپ مجھے اب ایسی بادشاہت دے دیجئے، لازوال بادشاہت اور ایسی بہترین یعنی شاندار بادشاہت کہ میرے بعد کسی اور کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ انکا انت الوہاب کہہ دیا اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے الوہاب، یعنی تو بہت دینے والا ہے، یہ جو ہے صفت کے ساتھ اگر کسی کو کوئی چیز اللہ سے خوب مانگنی ہو بہت زیادہ تو الوہاب کہہ کر جو ہے مانگنا چاہیے، اس میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے۔ اور انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایسی بہترین اور شاندار سلطنت اور بادشاہت دے دیجیے کہ اس کے بعد کسی اور کو ایسی بادشاہت عطا نہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً قبول کی اور ان کو ایسی بہترین اور شاندار لازوال اور جو ہے بے مثال بادشاہت عطا فرمائی کہ اس جیسی بادشاہت نہ کسی کو دی گئی اور نہ کسی کو دی جائے گی۔ یعنی ان کی بادشاہت کا تذکرہ سورہ نمل میں بھی آیا ہے، سورہ سبا میں بھی آیا ہے اور یہاں پر بھی آیا ہے اور دیگر صورتوں میں بھی آیا ہے۔ سورہ نمل میں جو ہے اس کا تذکرہ جو آیا ہے وہ یہ کہ ان کو ہم نے جو ہے پرندوں پر بھی بادشاہت عطا فرمائی تھی، ان کے لشکر میں پرندے بھی تھے اور حیوانات بھی تھے اور جنات بھی تھے اور انسان بھی تھے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہا وہاں پر، یعنی ان کے لشکر میں ہم نے جو ہے ساری مخلوقات کو جمع کیا تھا، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے اور پرندے بھی تھے اور دیگر حیوانات بھی تھے۔ اس طریقے سے جو ہے دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور ہواؤں کو مسخر کرنے کا جو ہے اصل جو بات بتائی گئی ہے اس کی آگے کی آیت میں بھی جو ہے وہ بات آ رہی ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، جو ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی، ہم نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، جدھر وہ چاہتے تھے آرام کے ساتھ پہنچا دیتی تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہواؤں کی سواری عطا فرمائی تھی، ہواؤں کے دوش پر وہ چلتے تھے۔ یہ جو ہے انتہائی غیر معمولی سواری تھی، وہ کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ اور جو ہے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں کیا ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ کہا، یعنی وہ ایسی سواری تھی کہ صبح کی منزل ان کی 1 مہینے کی ہوتی تھی اور شام کی منزل 1 مہینے کی، یعنی ایک دن میں 2 مہینے کا سفر وہ طے کر لیتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہواؤں پر۔ یعنی اس کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے شاندار تخت شاہی پر جو ہے سوار ہو جاتے، اس کے بعد ان کے ساتھ سارے ایوان سلطنت اور ان کے اہل دربار اور ان کے لشکر کے سارے لوگ، یعنی ان کی فوج اور پرندے اور دیگر جنات سب کے سب سوار ہو جاتی، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتی، اتنا بڑا تخت ہوتا تھا۔ اور پھر وہ حکم دیتے ہواؤں کو تو وہ تخت اڑتا اور ہواؤں میں جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا۔ اور اس طریقے سے اس کا سفر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ 1 مہینے کی مسافت، صرف صبح کی منزل اور شام کی منزل 1 مہینے کی مسافت، اتنا بڑا سفر وہ 1 دن میں طے کر لیتے تھے، چونکہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑوں کو بھی قربان کر دیے تھے اور ان کو جو ہے جو چیز جو عطا نہیں کی گئی تھی اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ سے انہیں جو دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بہترین بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ ایک تو ہواؤں کو مسخر کیا تھا اور سارے دوسرے مخلوقات کو ان کے لیے جو ہے ان کے لشکر میں شامل فرما دیا تھا، اور پھر آگے بات آ رہی ہے کہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر فرما دیا تھا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین اور اجنہ کو ان کے تابع کر دیا جو ان کے لیے ہر طرح کی عمارتیں بناتے اور دریا میں غوطہ لگاتے۔ اس میں جو ہے جنات کا تذکرہ آ رہا ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے مسخر کر دیا تھا جیسے کہ انسان کسی غلام سے کام لیتا ہے، ویسا وہ جنات سے کام لیتے تھے اور وہ بہت سے کام ان سے لیتے تھے۔ ایک تو غواص کہا ان کو، یعنی وہ غوطہ مارتے تھے سمندروں میں اور ان کے حکم سے جو ہے وہاں سے موتی اور ہیرے اور جواہرات نکال کر لاتے تھے،
اور جو ہے سورہ سبا میں اس کا تذکرہ ہے کہ اور بہت سے دیگر کام کرتے تھے. یعملون له ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وخدور الراسیات کہا، یعنی ان کے لیے وہ بھی کرتے تھے کہ وہ بڑے بڑے قلعے اور عمارتیں بناتے تھے اور مجسمے بناتے تھے اور بڑی بڑے حوض جیسی جو ہے لگنے بناتے تھے اور بڑی بڑی دیگیں جو اپنی جگہ پر کھڑی ہوتی تھی کافی بڑی، وہ تمام چیزیں وہ ان کے لیے بنایا کرتے تھے. یہ جنات کے کام تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایسے تابع فرمان کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کہ جب وہ کوئی حکم کرتے ہو جنات کو تو وہ سرتابی نہیں کر سکتے تھے. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور ان کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یعنی جو ان کے حکم کی سرتابی کرنے کی کوشش کرتے، وہ کافر اور جو ہے جو نافرمان سرکش قسم کے جو جن ہوتے تھے ان کو پکڑ کر باندھ دیا جاتا تھا، بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تھا اور پھر ان کی چاہے جو ہے ان کی سرکشی اور سرتابی کو روکنے کے لیے ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، یہ سامان دے کر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ ہمارا عطیہ ہے، تمہیں اختیار ہے، جسے چاہو دو اور جسے چاہے روک لو، اس کا کوئی محاسبہ نہ ہوگا. یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی تھی، ایسی شاندار سلطنت اور بادشاہت. اس کے بعد ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ یہ تمام نعمتیں ہم تمہارے لیے دیے ہیں اور اس میں سے تم چاہو تو کسی کو دو اور چاہے تو نہ دو، روک لو، ہم تم سے کچھ بھی سوال نہیں کریں گے، تمہارا محاسبہ نہیں کیا جائے گا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور یقیناً ان کے لیے ہمارے پاس مقام قرب اور بہتر انجام ہے. یہ تمام نعمتیں دینے کے باوجود بھی دنیا میں بھی ایسا بہترین مقام اور مرتبہ اور بادشاہت اور سلطنت اور نبوت کے عطا کرنے کے باوجود بھی ان کے لیے آخرت میں اللہ کے پاس قرب ہے، قرب خاص ہے اور بہترین مرتبہ ہے وہاں پر بھی اور بہترین مقام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.